بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفاق کے حکمرانوں کی ناقص پالیسیوں اور چیرادستیوں نے آخر کار آزاد کشمیر کے صابر و شاکر اور عاجز و مسکین عوام کو بھی احتجاج پر مجبور کر دیا ہے۔ بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسوں اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف آزاد کشمیر بھر میں شدید احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ گلگت بلتستان پہلے ہی کچھ عرصے سے مسلسل احتجاج کی زد میں تھا، اب آزاد کشمیر میں بھی عوامی بے چینی اور اضطراب کی شوریدہ سر لہریں اٹھتی نظر آ رہی ہیں۔ ملک کے دوسرے حصوں میں بجلی کا بم گرتے ہی عوام کے ضبط اور صبر کے سارے بندھن ٹوٹ چکے ہیں۔ لوگ بجلی کے بل جلا کر واپڈا اہلکاروں پر حملہ کر کے اپنا غصہ نکال رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں تو واپڈا اہلکاروں پر بندوقیں تاننے کے واقعات بھی سامنے آنے لگے ہیں اور ایسی تصویریں سوشل میڈیا میں باضابطہ طور پر گردش کر رہی ہیں۔ نگران اور نگرانوں کے نگران حالات کی اس بنتی ہوئی تصویر کا صحیح رخ سے جائزہ نہیں لے رہے۔ عوامی احتجاج اور اضطراب کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت قوانین اور گرفتاریوں کی منصوبہ بندی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ بجلی کا بل جمع نہ کرنے والے کو اب ملک سے غداری کا مرتکب قرار دیا جائے گا اور اس جرم کی پاداش میں لوگوں کو جیلوں میں ٹھونس دیا جائے گا۔ اگر اپروچ یہی رہی تو پھر ملک کی جیلیں تنگ پڑ جائیں گی، کیونکہ جو بل عوام کو تھمائے گئے ہیں 90% عوام ان کو ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ گویا کہ 10-15 کروڑ سربراہان کنبہ جن کے نام پر بجلی کے بل جاری ہوتے ہیں، گرفتار کر کے تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا جائے گا۔ یہ بھی کیا تماشا ہے کہ ایک طرف IMF کا تازیانہ عوام پر برس رہا ہے تو دوسری طرف عوام سے چیخ و پکار اور فریاد و احتجاج کا حق بھی چھینا جا رہا ہے۔ ان حالات میں تو عوام کا دم گھٹ کر رہ جائے گا اور آئین و قانون کے تحت چلنے والے معاشروں میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ ماجے گامے کی جیب کاٹنے سے آخر کیا ہوگا؟ ان سانپوں کی تجوریوں پہ ہاتھ ڈالے جائیں جو دہائیوں سے غریب ماجے گامے کے خون پسینے کے ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی دولت کو منی لانڈرنگ کر کے 7 براعظموں میں دولت کے کوہ ہمالیہ کھڑے کر کے بیٹھے ہیں، جن کی چھتوں کے نیچے اور پانی کے ٹینکوں کے اندر سے کروڑوں روپے برآمد ہوتے ہیں۔ اس کالے دھن کو تو نیب قوانین میں ترمیم کے ذریعے سفید کر دیا گیا اور کئی اپنا مشن مکمل کر کے دور دیس سدھار گئے، مگر سسٹم کے ہتھے ماجا گاما چڑھ گیا اور اب مہنگائی کر کے اس کی کھال ادھیڑی جا رہی ہے اور حکم یہ ہے کہ کھال ادھڑتے ہوئے اوئی اف کرنے کی بجائے آہا اور مزہ آ گیا کی آوازیں نکالی جائیں۔ ملک کو جن لوگوں نے لوٹا ہے اس وقت قربانیاں بھی انہی لوگوں سے مانگی جانی چاہیے تھیں۔ ان لوگوں کو بڑا اور دل کڑا کر کے اپنی جائیدادوں کا کچھ حصہ پاکستان کو لوٹانا چاہیے تھا، مگر اس کی بجائے قربانی کا بکرا عام آدمی ہے اور عام آدمی کے پاس قربان کرنے کو جان کے سوا اور ہے ہی کیا۔ ان حالات میں آزاد کشمیر میں عوام نے جو ایک فطری اور ایبرپٹ قسم کا ایک رد عمل دکھایا ہے کہ جا بجا مظاہرے ہوئے ہیں، ایک تاریخی قسم کی ہڑتال ہوئی ہے اور عوام کے بگڑے ہوئے تیور یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ معاملات کو اچھے طریقے سے سیٹل ڈاؤن نہیں کیا گیا تو یہ احتجاج زیادہ شدت کے ساتھ کسی مرحلے پہ سامنے آ سکتا ہے، اور یہ عوام کا بالکل ایک فطری رد عمل بھی ہے اور لوگ اپنے مقدر کا رونے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو اس حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ آزاد کشمیر بہت پرامن خطہ رہا ہے، یہ بہت کوآپریٹو رہا ہے، اس نے کبھی وفاق کے لیے اسلام آباد کے حکمرانوں کے لیے کبھی مسائل پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہاں کے لوگوں کو اس بات کا احساس رہا ہے کہ بھارت اس خطے پر نظریں جمائے بیٹھا ہے اور ایک چھوٹی سے چھوٹی ناانصافی کو وہ اپنے اینگل سے پیش کرتا ہے دنیا کے سامنے اور اس خطے کے لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کی
طاق میں اور موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آزاد کشمیر کے لوگوں کا ایک بڑا کمپوزڈ قسم کا رویہ رہا ہے، لیکن پہلی بار ضبط کے جو بند ہیں وہ ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر یقیناً ایک بجلی پیدا کرنے والا خطہ ہے۔ اس خطے نے پہلے منگلا ڈیم کی صورت میں اپنی گزر جانے والی نسلوں کی قبروں، کتبوں اور یادوں کی، اور اب نیلم جہلم کے ذریعے آنے والے نسلوں کے مستقبل اور ماحولیات کی قربانی دی ہے۔ منگلا کے کناروں پر ابھی بھی مسجد کے شکستہ مینار اور ٹوٹی ہوئی قبروں کے کتبے ایک نسل کی قربانی اور تعاون کی زندہ مثال ہیں۔ تو آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کو صدیوں سے دو حصوں میں بانٹتے ہوئے گزرنے والا شفاف اور نیلگوں دریائے نیلم، جسے تاریخ کشن گنگا کے نام سے یاد کرتی ہے، ایک جوہڑ کا منظر پیش کر کے ایثار، اطاعت اور قربانی کی زندہ مثال بن کر رہ گیا ہے۔ ایسے میں کہانی میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب آزاد کشمیر کے ایک سینئر اخبار نویس سید ابرار حیدر نے واپڈا کی پرانی فائلوں کو چھانتے ہوئے حکومت آزاد کشمیر اور حکومت پاکستان کے درمیان 1962 میں منگلا ڈیم پر ہونے والا ایک معاہدہ ڈھونڈ نکالا ہے، جس میں آزاد کشمیر کے عوام کو منگلا ڈیم کے بدلے میں جن مراعات اور رعایتوں کا تحریری وعدہ کیا گیا ہے ان پر 50 برس میں چند فیصد بھی عمل نہیں ہوا۔ تو ایسے کوآپریٹیو اور کشادہ دل لوگوں کے خلوص کو بیوقوفی اور بزدلی نہیں سمجھنا چاہیے، اور وفاق کے حکمرانوں کو آزاد کشمیر کی حکومت کو احتجاجی لہروں کے مقابل کھڑا کرنے کی بجائے عوام کے مطالبات کو اپنے ایجنڈے میں جگہ دے کر آزاد کشمیر حکومت کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ اس خطے کا عدم استحکام کس کی خواہش ہے، یہ بات راز نہیں رہی۔ جس کی خواہش ہے اس کے ٹی وی چینل اس وقت ناگ کی طرح پھن پھیلائے آزاد کشمیر کے حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی حادثہ ہو جائے اور وہ آزاد کشمیر کے عوام کے ہمدرد بن کر اپنا پروپیگنڈا شروع کریں۔